بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ رسول اللہ کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کیا کرتا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد اللہ کے رسول نہیں، رسول اللہ کا دین سچا نہیں، اور محمد پر کبھی بھی ایمان نہ لانا، محمد کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ کہنے لگے، اے محمد، آ کر دیکھو، ہمارا خدا یعنی بت سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانے کو کہا۔ جب رسول اللہ اس بت کے پاس تشریف لائے اور جب حضور اکرم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چلاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب ہی سن لیں اور پھر محمد پر ایمان جو لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوچھنے لگیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکار ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کریم کے دین پر ایمان لے آؤ، اور خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو گے تو تم پر دنیا و آخرت میں کامیابی ٹھہرے گی۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر واپس جا رہے تھے کہ نبی کریم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے رسول اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ کو سلام کیا۔ رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں اور آپ پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے مہین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہے اور اس نے رسول اللہ کے بارے میں بہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے اور نبی کریم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اس شیطان جن کو راستے میں ہی روک کر قتل کیا اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کی۔